اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وقال الله تبارك وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کی سنت ادا کی جاتی ہے، اور یہ اعتکاف ایک اہم اور بڑی عبادت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ ہر سال رمضان المبارک میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ایک سال آپ نے اعتکاف نہیں کیا، پھر اس کی قضا آپ نے شوال میں کی ہے، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی ہے اس سال آپ نے رمضان میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا ہے۔ اور اعتکاف یہ قدیم عبادت ہے، یعنی گزشتہ قوموں میں بھی اور گزشتہ شریعتوں میں بھی یہ عبادت موجود تھی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا، اور جب بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ لوگوں کو حج کے لیے اعلان کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے تعمیر بیت اللہ کے ذکر میں یہ بھی فرمایا حضرت ابراہیم سے کہ آپ میرا گھر بنائیے اور اس گھر کو پاک صاف رکھیے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجود یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ تو اعتکاف تو اس زمانے سے یہ عبادت چلتی آ رہی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، سنت بھی ہے اور سنت مؤکدہ ہے، اور علی الکفایہ کا معنی یہ ہے کہ اگر علاقے کے کچھ لوگ مسجد میں بیٹھ جائے، اعتکاف کرے، تو سب کی طرف سے وہ کفایت ہو جائے گی، گویا وہ سنت مؤکدہ چھوڑنے میں سب کے سب شریک نہیں ہوں گے۔ کچھ لوگ جب اس کو ادا کر لیں گے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی، اور اگر اللہ نہ کرے کسی مسجد میں کوئی بھی مسلمان اعتکاف میں نہ بیٹھے تو پھر کہا جائے گا فلاں محلے کی مسجد والے وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھے، پورے محلے نے سنت مؤکدہ چھوڑ دیا ہے، وہ اس ثواب سے محروم رہے ہیں۔ تو اللہ پاک جزائے خیر دے ہمارے ان دوستوں کو جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں کہ یہ سب کی طرف سے ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ بھی فرما دے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، ایک اعتکاف واجب ہے، ایک سنت ہے، اور ایک نفل ہے۔ اعتکاف واجب اس کو کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے نظر مانی میرا فلاں کام ہو گیا تو میں مسجد میں اعتکاف کروں گا، یہ اعتکاف واجب ہے۔
دوسرا اعتکاف سنت ہے، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا، یہ اعتکاف مسنون ہے۔ اور تیسرا اعتکاف اعتکاف نفل ہے۔ اعتکاف نفل کا معنی یہ ہے کسی بھی وقت کسی بھی دن میں آپ مسجد میں بیٹھ کر اعتکاف کریں، اعتکاف ہو جائے گا۔ اعتکاف کہتے ہیں، تین باتیں اعتکاف کی تعریف میں کی جاتی ہے۔ اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ مسجد میں ٹھہرنا، روزے کی حالت میں ٹھہرنا، اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنا، یہ ہے اعتکاف کی ڈیفینیشن۔ مسجد میں ٹھہرنا، روزے کی حالت میں ٹھہرنا، اعتکاف کی نیت کر کے ٹھہرنا، یہ اعتکاف کی تعریف ہے۔ تو اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے اور روزے کی حالت میں، یہ روزہ شرط ہے اعتکاف کے لیے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، بغیر اس کے اعتکاف نہیں ہوگا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں روزہ اعتکاف کے لیے شرط نہیں ہے، روزہ مستقل عبادت ہے، روزہ مستقل عبادت ہے، اعتکاف مستقل عبادت ہے، اس کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں روزہ اعتکاف کے لیے شرط ہے، اس لیے کہ ابو داؤد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہوتا، یہ حدیث موجود ہے، لا اعتکاف الا بالصوم، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہے، لہذا روزے کا ہونا شرط ہے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کم از کم اعتکاف، نفلی اعتکاف ایک دن کا ہوتا ہے، ایک دن سے کم کا نہیں ہوتا، اس لیے کہ روزہ ایک دن میں ہوتا ہے۔ جب روزہ ایک دن میں ہوتا ہے تو اعتکاف کے لیے منیمم، نفلی اعتکاف کے لیے ایک دن کا ہونا ضروری ہے۔ جبکہ امام محمد رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں نفلی اعتکاف وہ ایک دن کے لیے پورا ایک دن کا ہونا ضروری نہیں ہے، ایک گھڑی اعتکاف بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ مسجد میں آئے، نفلی اعتکاف کی نیت کریں، جتنی دیر مسجد میں ہے یہ آپ کا اعتکاف ہے، چاہے گھنٹہ ہو، آدھا گھنٹہ ہو، 2 گھنٹے ہو۔ اسی لیے ہم ساتھیوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ جب بھی مسجد میں آئے تو اعتکاف کی نیت کر لیا کریں تاکہ نفلی اعتکاف کا ثواب حاصل ہو جائے۔ اعتکاف 3 مسجدوں میں کرنا سب سے افضل ہے، مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں اور مسجد اقصی میں۔ اس کے بعد پھر دنیا اب جہاں کی مسجدیں ہیں ان مساجد میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ جن مسجدوں میں نماز پڑھی جاتی ہے ان مساجد میں آپ اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ اعتکاف کیوں کیا جاتا ہے؟ اعتکاف معتکفین اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آتے ہیں اور آخری 10 دن مسجد میں گزارتے ہیں۔ اس اعتکاف کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل ہو جائے، یہ رات ہمیں حاصل ہو جائے، یہ بڑی مبارک رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے لیلۃ القدر ایک رات کی عبادت زیادہ افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، 1000 مہینے، 83 سال 4 ماہ، یعنی اگر ایک لیلۃ القدر میں عبادت کرے تو اس کا ثواب 83 سال 4 ماہ کے برابر ہے۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ 1000 مہینے کا مطلب صرف 1000 مہینے 83 سال اور 4 ماہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے اللہ نے جتنا زمانہ پیدا کیا ہے پورا زمانے کے بقدر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ عرب جب 1000 کو ذکر کرتے، یعنی اس زمانے میں عربوں کے یہاں جب قرآن جس وقت نازل ہوا، عربوں کے ٹرم میں اور عربوں کی اصطلاح میں جب وہ 1000 کہتے تھے تو اس کا مطلب ہوتا تھا پورا زمانہ،
قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہود کا ذکر کیا ہے، یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کو 1000 سال کی عمر اسے ملے۔ اب 1000 سال یہاں نہیں ہے، مطلب یہ کہ وہ چاہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے۔ تو جتنا زمانہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کا مطلب ہے عرب اس سے جب 1000 کہتے تھے تو اس کا مطلب ہوتا تھا پورا زمانہ۔ تو 1000 کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا زمانہ پیدا کیا ہے، لیلۃ القدر میں عبادت کرنے سے پورے زمانے کے بقدر ثواب ملتا ہے۔ بعض علماء فرماتے 1000 مہینے قرآن کریم میں جو کہا گیا ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں 2 مسلمان بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، حضرت سلیمان نے اور حضرت ذوالقرنین نے۔ حضرت سلیمان کی حکومت 500 مہینے تھی اور حضرت ذوالقرنین کی حکومت بھی 500 مہینے تھی۔ یہ دونوں بادشاہوں کی حکومتیں ملا کر 1000 مہینے بنتے ہیں، 83 سال 4 ماہ۔ جو شخص لیلۃ القدر میں عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہاں اس کی عبادت حضرت سلیمان اور ذوالقرنین کی حکومت سے زیادہ افضل ہے۔ تو لیلۃ القدر حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعتکاف اسی مقصد کے لیے کیا۔ بعض روایات میں آتا ہے آپ نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا، پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر فرمایا مجھے اس عشرے میں لیلۃ القدر نہیں ملی، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر فرمایا اس میں بھی لیلۃ القدر نہیں ملی، پھر تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا، فرمایا اس سے پہلے کہ جو میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں اب وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو چھپا دیا ہے۔ یہ اعتکاف کا بنیادی مقصد ہے۔ اور میرے دوستو، اعتکاف کے 3 فائدے ہیں، 3 بڑے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ اعتکاف کا، ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المعتکف یعتکف الذنوب، معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ پہلا فائدہ ہے۔ مسجد میں آ گیا، اب باہر نہیں، دنیا میں نہیں ہے، بازار میں نہیں ہے، وہ گناہوں سے محفوظ ہو گیا، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے، غیبت نہیں کرتا ہے، چغلی نہیں کھاتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، گالیاں نہیں دیتا ہے اور لوگوں کی برائی نہیں سنتا ہے، بہت سے گناہوں سے محفوظ ہو گیا، عبادت میں مشغول ہے۔ یہ پہلا فائدہ ہے۔ فرشتوں کی مجلس اس سے نصیب ہو رہی ہے، یہاں نیک لوگ آتے ہیں، پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ وَيَجْرِي لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، وَيَجْرِي بھی ہے وَيُجْرَى بھی ہے، وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا۔ اعتکاف کرنے والا بہت سی نیکیاں نہیں کر سکتا ہے، یعنی باہر نہیں جا سکتا، مریض سے نہیں مل سکتا، جنازے میں نہیں جا سکتا، مسلمان بھائی کی زیارت نہیں کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عامل حسنات، جو نیکی باہر کر رہا ہے، جتنی نیکیاں وہ باہر کر رہا ہے، معتکف کو، اعتکاف کرنے والوں کو ان تمام نیکیوں کا ثواب اللہ تعالیٰ مفت میں عطا فرماتا ہے۔ 2 فائدے ہو گئے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے کو لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے گھر میں ہوتا ہے، اللہ کا مہمان ہے اور وہاں یہاں پر عبادت کرتا ہے۔ وہ رات کو اٹھ کر نمازیں پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، بلکہ وہ تو ہر رات اٹھتا ہے۔ جب وہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے ہر رات عبادت کر رہا ہوتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، قرآن میں مشغول ہے، تو وہ ذکر میں، عبادت میں، تلاوت میں مشغول ہے، لیلۃ القدر تو اسے ضرور ملے گی۔ یہ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ یہ 3 بڑے فائدے ہیں اعتکاف کرنے کے۔ اسی لیے ہم اپنے ساتھیوں کو ایک مشورہ یہ بھی دیتے ہیں، بھائی آپ اعتکاف کریں 10 دن کا، آخری عشرے کا، تو ہم کہتے ہیں یہ فل ٹائم اعتکاف ہے۔
فل ٹائم اعتکاف کریں، اور اگر آپ مصروف ہیں فل ٹائم اعتکاف نہیں کر سکتے ہیں تو بھائی پارٹ ٹائم اعتکاف کریں، اس لیے کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ کے یہاں نفلی اعتکاف آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اور جتنا وقت آپ چاہے اتنا کر سکتے ہیں۔ پارٹ ٹائم اعتکاف کر لے، صبح کام پہ جائے، شام کو یہاں آئے، رات کو یہاں رہے، اور جب یہاں رہیں گے تو لیلۃ القدر آپ کو مل جائے گی، اس لیے کہ آپ عبادت میں مشغول ہوں گے۔ یہ کتنی بڑی سعادت اور فضیلت کی بات ہے کہ آپ رات کو مسجد میں آ کر اعتکاف کی نیت کر لیں، اعتکاف بھی ہو جائے گا آپ کا، لیلۃ القدر بھی آپ کو مل جائے گی۔ تو بھائی شارٹ ٹائم پارٹ ٹائم اعتکاف کر لیں۔ انشاءاللہ جب معتکفین کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو المرء مع من احب، انسان جن سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پھر قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیں گے۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ جی جب چاول تولے جاتے ہیں نا تو اس کے اندر کنکر بھی آ جاتا ہے، حالانکہ کنکر کوئی کھاتا نہیں ہے لیکن تولنے میں وہ بھی آ جاتا ہے۔ تو بھائی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لے، آخر میں عرض کر دیتا ہوں، خواتین کا اعتکاف۔ اب ہمارے یہاں اس مسجد میں مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں، سب حنفی نہیں ہے، کچھ حنفی بھی ہے، کچھ مالکی ہے، کچھ شافعی ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو غیر مقلد ہے۔ لیکن الحمدللہ ہماری مسجد میں ہم نے 20 سال تو ہو گئے ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ الحمدللہ تمام مسلمان آتے ہیں، اور ہم مسائل اس طرح بیان کرتے ہیں کہ بھائی لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھائی یہ بات بھی ٹھیک ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے، یہ نہ کرے کہ جی اجتہادی مسائل کو حق اور باطل کا مسئلہ بنا دیں۔ تو خواتین کے اعتکاف کا مسئلہ یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے، اجتہادی مسئلہ ہے، علماء نے پہلے سے ذکر کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، ابراہیم نخعی، سفیان ثوری، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ خواتین کا اعتکاف ان کے گھر کے اندر ہے، گھر کے اندر جو مسجد ہے جہاں عبادت کرتی ہے وہ اپنے گھر میں اعتکاف کرے، یہ ان کے لیے افضل ہے۔ اگر وہ مسجد میں اعتکاف کرے تو اعتکاف ہو جائے گا، لیکن وہ کہتے ہیں مکروہ ہے ان کے لیے مسجد میں اعتکاف، بہتر نہیں ہے، بہتر گھر میں۔ دیگر فقہاء یہ کہتے ہیں مرد جہاں اعتکاف مسجد میں کرتے ہیں اور خواتین بھی وہاں اعتکاف کر سکتی ہے۔ اب یہ اجتہادی مسئلہ ہے، دلائل دونوں طرف سے ہے۔ ایک دلیل یہ پیش کی جاتی ہے ان حضرات کی طرف سے کہ قرآن کریم میں ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اعتکاف کا ذکر کیا ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے۔ تو بھائی اعتکاف پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، ایک صاحب نے یہ دلیل پیش کی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ آدھا جملہ ہے، پورا جملہ نہیں ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، حکم اللہ یہ دے رہے ہیں کہ رمضان میں رات کو، اس سے پہلی آیت میں فرمایا رمضان میں میاں بیوی رات کو مل سکتے ہیں، لیکن فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت مت کرو اس حال میں کہ تم مسجد میں اعتکاف کر رہے ہو۔ تو وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کا معنی اس حال میں کہ تم مسجد میں اعتکاف کر رہے ہو۔ اصل بات یہ ہے تم ان بیویوں کے ساتھ مباشرت مت کرو، یہ حکم ہے۔ جیسے قرآن میں ہے لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، وَأَنْتُمْ حُرُمٌ یہ جملہ یہ حال ہے، اس حال میں کہ تم احرام میں ہو۔ اب یہ تو کوئی بات نہیں ہے، پوری بات کیا ہے تم شکار مت کرو اس حال میں کہ تم احرام میں ہو۔ محرم کے لیے شکار منع ہے، تو معتکف سے فرمایا تم مباشرت مت کرو بیویوں سے اس حال میں کہ تم اعتکاف میں ہو۔ تو حکم یہ دیا جا رہا ہے معتکفین کو کہ وہ ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ جس طرح یہ مسجد جہاں مرد حضرات اعتکاف کرتے ہیں تو ایک مسجد گھر میں بھی ہوتی ہے جو خواتین کی مسجد ہوتی ہے،
خواتین کے لیے گھر کی مسجد میں نماز پڑھنا باہر کی مسجد سے افضل ہے، مردوں کے لیے باہر کی مسجد میں نماز پڑھنا گھر کی مسجد سے افضل ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ان کے لیے اعتکاف وہاں کرنا یہاں کی مسجد سے افضل ہے۔ ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، اے اللہ کے رسول میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھوں۔ آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے تمہارا دل یہ چاہتا ہے، تم پسند کرتی ہو، لیکن آپ نے فرمایا تمہارے گھر کے اندر کے کمرے میں تمہارا نماز پڑھنا گھر کے دیگر حصے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، پھر تمہارا گھر میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، پھر تمہارا صحن میں نماز پڑھنا اپنی قوم کی مسجد میں پڑھنے سے افضل ہے، اور تمہاری ایریا اور قوم کی مسجد میں تمہارا نماز پڑھنا میری مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ چنانچہ اس خاتون نے اپنے گھر کے اس حصے میں جو اندر تھا، اندھیرے میں تھا، وہاں اپنے لیے مسجد بنائی اور ساری زندگی وہاں عبادت کرتی رہی یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ عورتیں اپنے گھر کی مسجد میں نماز پڑھیں یہ افضل ہے۔ مسجد میں آتی ہے، ہمارے یہاں بھی خواتین آتی ہے، کمرے میں نماز پڑھ کے چلی جاتی ہے، لیکن گھر کی مسجد میں نماز پڑھنا ان کے لیے افضل ہے۔ تو بھائی مسجد میں اعتکاف ہوتا ہے تو خواتین کا اعتکاف گھر کی مسجد میں ہے، مرد حضرات یہاں اعتکاف کرے جس طرح ان کے لیے یہاں نماز پڑھنا افضل ہے۔ تیسری بات یہ سمجھ لیجئے، میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے، حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا میں آپ کے لیے خیمہ لگاتی تھی، حضرت حفصہ نے بھی خیمہ لگا لیا اعتکاف کے لیے، اور حضرت زینب نے بھی لگا لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت کرتے تھے، اعتکاف میں داخل ہوئے اور صبح اپنے خیمے میں آتے تھے۔ جب آپ نے تشریف لائے آپ نے دیکھا بہت سے خیمے، پوچھا کس کے خیمے؟ فرمایا آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کے لیے خیمے لگائے ہیں۔ آپ ناراض ہوئے اور آپ کے الفاظ ہیں، آپ نے ان سے فرمایا کیا تم اس عمل سے یہ تم اعتکاف کر رہی ہو اس سے تم نیکی کا ارادہ کرتی ہو؟ مطلب یہ تمہارا کوئی نیکی کا عمل نہیں ہے۔ آپ نے ان خیموں کے اکھاڑنے کا حکم دیا، خود بھی اعتکاف نہیں کیا، اپنی بیویوں کو بھی اعتکاف سے منع کیا، اور آپ نے اپنے اعتکاف کی قضا شوال میں کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کا اعتکاف مسجد میں پسند نہیں فرمایا۔ یہی دلیل ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ البتہ دوسرے فقہاء کا ہم احترام کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جی خواتین مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہے، لیکن وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ جس مسجد میں خواتین کے لیے پردے کا اہتمام ہو اس مسجد میں اعتکاف کرے۔ مثلاً مسجد میں ایک مستقل کمرہ ہے جہاں وہ آرام سے وہاں کوئی نہیں جاتا، وہ بعض مساجد بہت بڑی بڑی مسجدیں ہوتی ہے، اب عربوں کی یہاں مساجد ہوتی ہے خواتین کے لیے سیپریٹ انتظام ہوتا ہے، تو وہاں آرام سے کر سکتی ہے، وہ کرتی ہے، ان کے مسلک میں جائز ہے۔ لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، ہمارے یہاں پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، افغانستان تو غریب ممالک ہے، یہاں زیادہ تر دیہاتی علاقے ہیں، دیہاتی علاقوں میں چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہوتی ہیں۔ یہ جو ہمارے مسجد کا حال ہے، چھوٹی سی ایسی مسجد ہوتی ہے، اس حال سے بھی کم ہوتی ہے۔ اب مجھے بتائیں جس مسجد میں 5-6 صفیں ہوں، چھوٹی سی مسجد ہو گاؤں میں، وہاں گاؤں کے لوگ آ کر اعتکاف کرتے ہیں، اب اتنے سے کمرے میں اگر گاؤں کے مرد بھی اعتکاف کر رہے ہو، خواتین بھی اعتکاف کر رہے ہو، پردہ ممکن ہے؟ بولو بھائی، سچی بات بتاؤ، ممکن ہے؟ نہیں ہے۔ اب دیگر جو فقہاء اور پاکستان میں اور غریب ممالک میں زیادہ آبادی دیہاتی آبادی ہے، زیادہ آبادی، اب ان آبادیوں میں دیگر فقہاء کے مسلک کے مطابق کوئی عورت اعتکاف نہیں کر سکتی، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک آسان ہے، وہ فرماتے کوئی بات نہیں ہے، وہ گاؤں کے لوگ اپنی مسجدوں میں اعتکاف کرے، ان کی خواتین مسجد میں اپنے گھر کی مسجد میں کر لے۔
بھائی شہر میں تو انتظام ہو سکتا ہے، گاؤں میں کیا کریں گے؟ زیادہ آبادی تو گاؤں میں ہے۔ تو امام صاحب کے مسلک میں ان خواتین، گاؤں والی خواتین محروم نہیں رہتی ہے۔ بہرحال تمام مسالک کا احترام ہے۔ جو حضرات اپنے مسلک کے مطابق اپنی مسجدوں میں خواتین کے لیے اعتکاف پردے کے ساتھ کرتے ہیں، وہ بھی فقہا کا مسلک ہے، اور جو حضرات جو خواتین گھروں میں کرتی ہے ان کے پاس بھی دلائل ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت میں یہ وقت گزارے، اور مرد حضرات بھی اعتکاف کرے، خواتین بھی اعتکاف کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔